نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسانوں کی وہ آرزوئیں اور تمنائیں بیان کی ہیں جو مرنے کے بعد انسان کرے گا۔ جی ہاں، مرنے کے بعد بھی انسان کی آرزو اور تمنا ہوگی، لیکن وہ آرزو اور تمنا پوری نہیں ہوگی، کیونکہ عمل کرنے کا وقت ختم ہو چکے گا اور جیسا کیا ہے اس کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ دنیا میں موقع ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو صحیح کر کر آخرت کی حسرت اور افسوس سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر دنیا میں غفلت کی زندگی گزار دی اور ایسے ہی مر کر چلا گیا اور آخرت کا منظر جب اس کے سامنے ہوگا تو پھر یہ تمنائیں کرے گا اور وہ تمنا کرنا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نے ان تمناؤں کا تذکرہ کیا ہے، آئیے آج ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، کہ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، یہاں تک کہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کرایا جائے گا اور پھر جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا اور انسان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ اپنے فضل سے فیصلہ فرمائیں گے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ جب وہاں کے حالات کو اور وہاں کی پریشانی کو آدمی دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کاش میں بھی جانور بنا دیا جاتا۔ پھر قرآن کریم نے کہا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ آج سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ٹیمپریری ہے، وقتی ہے، ختم ہونے کے لیے ہے، نہ آج تک کوئی اپنے ساتھ کچھ لے جا سکا ہے، نہ ہم لے جا سکیں گے، لیکن دنیا کی غفلت اور دنیا کا نشہ ایسا چھایا ہوتا ہے کہ آدمی کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مرنے کے بعد آدمی یہ تمنا کرے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ پھر قرآن کریم نے بیان کیا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، انسان یہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال نامے حوالے کیے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ یہ تمہاری زندگی کی کتاب ہے۔ جیسے آج شادیوں میں اور دوسرے موقعوں پر ویڈیوگرافی کی جاتی ہے اور آدمی بعد میں اس کو دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں اس کی محفوظ اور قید ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہمارے ہر لمحے کے اعمال کو لکھنے کے لیے دو فرشتے ہمارے کاندھوں پر موجود ہیں۔ آدمی جو عمل کرتا ہے اور وہ لکھ لیا جاتا ہے اور کل جو ہے میدان محشر میں وہ اس کے اعمال کی کتاب اس کو دی جائے گی اور یہ اس میں دیکھے گا جو کچھ اس نے کیا ہے، چاہے مجمع میں کیا ہو یا تنہائی میں کیا ہو، اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو، اور یہ دیکھے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی اور بڑی بات ایسی نہیں ہوگی جو اس اعمال نامے میں لکھی نہ ہو۔ جب یہ اپنے اعمال نامے میں برائیاں اور گناہوں کو پائے گا تو اس کو ندامت اور افسوس ہوگا اور یہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھ کو نہ دیا جاتا۔ پھر قرآن کریم نے کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ صحبت کے اثرات بہت ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ ہمارے تعارف بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر وہ عادتیں، وہ حرکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آدمی اپنے دوست کے مذہب میں ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا
آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ایسے ہمسایہ اور ایسے دوست کو تلاش کرو جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئیں، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آئے۔ لیکن آدمی اپنی غفلت میں اور نادانی میں اور دنیا کے نشے میں اور دنیا کی مستی میں چور ہو کر ایسے لوگوں کو دوست بناتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے آخرت سے اور اللہ کی رضا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کے سمندر میں اور دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ جب یہ آدمی کل مرنے کے بعد میدان محشر میں دیکھے گا کہ میری اس دوستی کی وجہ سے میں کس قدر خسارے اور نقصان میں چلا گیا ہوں، تو پھر یہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لیکن کل کرنے کا موقع ہاتھ سے جا چکا ہوگا، آج موقع ہے، اس لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو اختیار کر لیا ہوتا، اس لیے کہ کامیابی، عزت، سکون، چین، آرام، اطمینان اور دنیا اور آخرت کا بننا، دنیا کا جنت نما ہونا، دلوں میں چین، سکون، اطمینان اور محبتوں کا پیدا ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آدمی کامیاب ہو سکتا ہو۔ تو یہ بات اس کو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ کامیابی کا راستہ صرف یہی تھا، تو اب تمنا کرے گا کہ کاش میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا، لیکن وہاں کا حسرت کرنا اور وہاں کا افسوس کرنا اور وہاں کا پریشان ہونا آدمی کو کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ موقع ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ پھر قرآن کریم نے کہا ہے آدمی تمنا کرے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا اور اپنی خواہشات پر، اپنی مرضی پر عمل نہ کرتا۔ جو زندگی، جو اسلام، جو شریعت، جو اسوہ، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کاش میں اس پر عمل کر لیتا تو آج یہ پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا۔ اسی طرح قرآن کریم نے کہا ہے بندہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہو لیتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی وہ لوگوں کے ساتھ جو اللہ رسول کی طرف بلاتے ہیں، اللہ رسول کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں، آخرت کی فکر دلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی جماعت کے ساتھ، ایسے گروپ کے ساتھ اور ایسے دوستوں کے ساتھ کاش میں ہو لیتا تو میرے کو بھی کامیابی مل جاتی اور مجھے بھی حسرت اور افسوس اور آج کی یہ پریشانی نہ دیکھنا پڑتی۔ تو فرمایا آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیتا تو آج میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اسی طرح آدمی تمنا کرے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اس لیے کہ اللہ کی عدالت میں ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ پاک معاف نہیں فرماتے، اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اپنے بنانے والے خالق اور مالک کے ساتھ کس کو شریک ٹھہرانا، اس کا کسی کو پارٹنر سمجھنا، اپنے کاموں کا بننا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے چاہے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آدمی وہاں دیکھے گا کہ مشرک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، شرک کرنے والے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں شرک نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم نے یہ آرزویں اور تمناؤں کا ذکر کیا
ہے جو مرنے کے بعد آدمی کرے گا، لیکن جب کا پچھتانا نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، خدا را اپنی زندگیوں کے رخ کو سیدھا کریں اور طے کریں کہ ہم ان راستوں پر چلیں تاکہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے، افسوس کرنا نہ پڑے اور ہماری آخرت کی زندگی برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔